ایک چیز کو ٹارگٹ یہ بنا لیں کہ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اس رمضان قرآن کو اس طرح سے سنیں گی کہ اس کا فہم بھی آپ کو تھوڑا بہت مل جائے، تھوڑا سا آپ کو اس کے ترجمے سے آگاہی ہو جائے. اسی طرح سے ایک ٹارگٹ اور بنائیں، اور وہ یہ کہ میں مصحف میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک دفعہ قرآن تلاوت کر کے خود مکمل ضرور کروں گی. تو آپ کے انشاءاللہ سمجھ لیں ایک طرح سے 3 قرآن ہو جائیں گے. ایک ترجمے کے ساتھ ہو جائے گا، ایک آپ اگر تراوی میں پڑھ رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں تو ایک آپ کا وہاں ہو جائے گا، اور ایک آپ اپنا جو قرآن تلاوت کریں گے ایک آپ کا وہ آٹومیٹک ہو جائے گا. بہرحال دل یہی چاہتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تو ایک اپنے آپ کو ایسا ٹارگٹ دیں جو آپ اچیو کر سکیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا پڑے، ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھنا پڑے تو پڑھ لیجئے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل نہ کرے، وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت جو ہے وہ کسی لیول کی آ گئی ہے. تو ضرور کوشش کریں. تجوید سے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں تو ہم جلدی تھک جاتے ہیں. اگر آپ آہستہ پڑھتی ہیں تو آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ مختلف چنکس میں پڑھیں، لیکن ایک قرآن تلاوت کے ساتھ رمضان میں تجوید کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش ضرور کریں. یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. اب انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہم انشاءاللہ آج جو ہے اپنی بات شروع کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کہاں ہیں یہ لوگ؟ جب آپ پڑھیں قرآن میں یہ کانجوگیشن کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے پکاریں یا ایھا الذین آمنوا، آپ کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میں ایمان لانے والی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ کے دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو کچھ مشورہ دے رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، یہ تم راعینا مت کہا کرو، وقولو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور ہمیں سنیے اور اس کو غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے تو عظیم عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو یہودی تھے، مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. یہودی اس طرح سے تھے کہ یوں سمجھ لیں کہ نیا نیا ایمان لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی لائلٹیز جو تھیں وہ پیچھے یہود کے ساتھ ہی تھیں. اس لیے ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تم کیا سمجھتے ہو ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں. ان یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کلام کیا کرتے تھے جیسے آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا دوبارہ بتا دیجئے. تو رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا غور کیجئے، ذرا ریپیٹ کر دیجئے، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے. یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا موڑ توڑ کر کہا کرتے تھے راعینا، آئین کی زیر کو کھینچ دیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں چرواہا. اے چرواہے ہماری طرف توجہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا تاکہ جو یہود اس محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ یہود یا جو نئے مسلمان ہیں وہ بھی،
وہ اس چیز سے کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں، اور رائنا کا لفظ کہنے کو منع کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے کہا واسمعوا، غور سے سنا کرو، یعنی پہلی دفعہ میں ہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں تو غور سے سنا کرو، تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی یا یہ کہنے کی کہ اس بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے اس کام کے لیے، اپنی اس کتاب کے لیے، اپنی اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے چن سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ ایمان کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو، بورن مسلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے ایک ریوائول آف ایمان دے دیں، یا کوئی غیر مسلم ہو اور اللہ اس کو ایمان کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اصل میں یہودیوں کو یہ بات دوبارہ سے بتا دی گئی کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تم اس کے اوپر پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ علماء یہود مدینہ میں اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے رسول ہیں، اسی اللہ کے پیغمبر ہیں جس اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موسیٰ کی شریعت بھی اسی رب کی دی ہوئی ہے جس رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی ہے، تو پھر یہ آیتوں کو آگے پیچھے بدل کیوں دیا جاتا ہے، احکامات کو چینج کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جس آیت کو چاہے اس کو کنٹینیو کروائے، جس آیت کو چاہے اس کو ایبروگیٹ کر دے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ یہاں پر وہی بات کی گئی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ کیونکہ شک کا شکار ہوتے تھے، ان کو ڈاؤٹس ہوتے تھے شریعت کے بارے میں، تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے وہ اس کے اوپر کراس کوسچننگ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا دی گئی کہ سوال زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اپنے سوال کو فلٹر ضرور کر لے۔ سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سوال کرنے سے بھی انسان کے آدھے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن سوال کرنے والا جانتا ہے کہ وہ کس انٹینشن سے سوال کر رہا ہے۔ کبھی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے دل میں کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے، کبھی کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے صرف سامنے والے اسپیکر کو، خطیب کو پریشان کرنے کے لیے، آپ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کبھی سوال کیا جاتا ہے صرف محفل کا رنگ خراب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تم ان کی سازشوں کو سمجھ جاؤ، بی میچور، عقل مندی کے ساتھ عمل کرو، رائز ابو یور سیلف، ان کے لیول پر مت گرنا۔ اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو تم جواباً ان کے ساتھ غلط کام مت کرنا۔ فاعفو واصفحوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا گیا اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی حکم دے دیا گیا کہ میچورٹی کے ساتھ معاملات کو درست کرنا سیکھو۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ سبق ہے، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے ارد گرد لوگ ہماری مرضی کے خلاف، ہماری خواہش کے خلاف کوئی کام کریں جو ہمیں پسند نہیں آ رہا، یا جس میں ہمارا جو ہے وہ ٹالرنس لیول جو ہے اس کو آزما رہے ہیں، اس وقت آپ یہ کام کریں۔ کیا کریں؟ فاعفو واصفحوا،
درگزر کر دیں اس چیز کو. وصفہ کا مطلب ہے بالکل ڈیلیٹ کر دیں. آپ جیسے کسی سلیٹ پر لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں, اس طرح سے اس چیز کو مٹا دیں. یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ خود آپ کے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. نماز قائم کرو. اب یہ تعمیر سیرت کے لیے یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں. کیا کرو؟ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اللہ تمہارے سارے معاملات کو جانتا ہے, تم پریشان نہ ہونا. ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی یہاں یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ جب یہ کہا گیا کہ عفو و درگزر سے کام لو, ہمارے ہاں جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ جادو کے متعلق 2 ایکسٹریمز ہیں, اسی طرح سے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی 2 ایکسٹریمز ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے انٹرنیشنل لیول پر, جب کوئی پریشانی آتی ہے ملکوں کے لیول پر, تو ایک ایکسٹریم تو یہ کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہی ہے, یہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارا عمل کم ہے اس لیے ہو رہا ہے. ایک ایکسٹریم دوسری کیا ہے, ہر پریشانی کو, ہر مشکل کو یہ کہنا کہ یہ کفار کی سازش ہے. ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے بین رہنے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عمل کی کمی ہے وہاں آپ اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور آگے ہم پڑھ لیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ خرابی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے, کچھ ان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس حکمت کے ساتھ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کہاں ہم نے اپنی غلطی کریکٹ کرنی ہے اور کہاں ہم نے سامنے والے کی سازش کو پہچاننا ہے. آپ سامنے والے کی سازش کو پہچان بھی لیں تو آپ کا ایک ڈیسنٹ انسان کا عمل کیا ہوگا, وہ اپنی طرف سے میکسیمم اصلاح کی کوشش کرے گا. کس طرح سے کہ اپنے حالات سنوارنے کی کوشش کرے گا, اپنے ریسورسز کو چیک کرے گا کہ سازش کرنے والا کامیاب نہ ہو سکے. بہرحال بلیم گیم کرنے سے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو مسلمان کا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے, فوراً یہ سوچتا ہے کہ ایسے حالات میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے. وَقَالُوا لَن يُدْخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. اللہ نے کیا کہا, تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ ان کی تمنائیں ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو ایسی فرقہ بندیاں نظر آتی ہیں. ہم بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم تو ضرور ہی بخشے بخشائے ہیں. ایسی گروہ بندیاں ہمارے اندر بھی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ہمیں ان فرقہ بندیوں کی مینٹیلٹی سے نکال لیا ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے, من اسلم وجہہ للہ, اور عملاً نیک روش پر چلے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ محسن ہو. اسلام کے لیے کہتے ہیں اسلام از ناٹ اے ناؤن, اسلام از اے ورب. اسلام صرف منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے, کچھ کر کے دکھانے کی بات ہے. آپ کو اور مجھے اسلام کے لیے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے, خالی مسلم نہیں, پریکٹسنگ مسلم. اور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. دنیا میں یاد رکھیں ایک بات کہ ہر انسان درست نہیں ہو سکتا. آج کل یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ آخر کرسچنز بھی تو اتنے نیک کام کرتے ہیں, اتنی فیلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اتنا سوشل ورک کرتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا سوشل ورک کے ذریعے, جتنا اپنی ان سروسز کے ذریعے کرسچنز جو ہیں وہ لوگوں کا دل جیتتے ہیں, اتنا مسلمان بھی نہیں جیت پاتے. اتنی وہ ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اصل میں جو اب حق ہوگا وہ ایک ہی حق ہوگا جو اللہ نے اس القرآن میں بیان کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سب عقیدے والے درست نہیں ہو سکتے, صرف وہ اب حق ہوگا جو اللہ کو بلند کرے گا, اللہ کی دی ہوئی شریعت کو بلند کرے گا. آگے پھر عمل کی بات آ گئی. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں, ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی یہاں یہ سمجھ لیں کہ کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی کہ جیسے چاہو اختلاف کر لو. یہ کہا گیا ہے کہ اختلافات ہیں, تم اپنے لیے ان اختلافات میں حق کی راہ ڈھونڈو اور حق پر چلنا شروع کر دو.
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ وفاداری کے لیے بتا دیا گیا کہ وفاداری کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں بتائی اللہ نے۔ اللہ ہر سمت میں موجود ہے، بس جب تمہاری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہوگی تو تمہارے سمت جو ہے وہ درست ہوگی۔ مسلمانوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے آگے آنے والی آیات کے ذریعے کہ اب تحویل قبلہ ہونے والا ہے، یہ اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال اپنے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ اصل میں بیت المقدس تھا۔ مکہ کے اندر تو فیسلٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ اس کے لیے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی یہ کہہ کے کہ مسلمانوں مسجدوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، اسکول آف تھاٹس کے نام پر اپنی مسجدوں میں تقسیم مت پیدا کرو۔ اور کیا ہم اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں یہ تقسیم دیکھتے ہیں؟ ہم مسجد کے اوپر کیوں بڑا بڑا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہاں صرف فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ آ سکتے ہیں، یہاں فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ نہیں آ سکتے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان اس وقت جس کنڈیشن میں ہے اس کو امت کو جوڑنے والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام اسکالرز کے ہیں وہ کام اسکالرز کو کرنے دیں، جو کام دلوں کو جوڑنے کے ہیں وہ ایک ایک انسان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام سنت سے ثابت ہے اگر دوسرا کر رہا ہے آپ نہیں کرتی اس کو منع نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں۔ جو کام آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کر رہی ہیں سنت کے مطابق ہے، سامنے والے کو چاہیے کہ آپ کو منع نہ کرے، آپ کو برا نہ کہے۔ تو جب بھی کسی چیز کو آپ غیر مسنون، جب بھی کسی چیز کو آپ بدعت ڈکلیئر کریں، اس سے پہلے بہت زیادہ آپ کے پاس کانشیسنس ہونا چاہیے علم کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعتاً جس چیز کو میں بدعت کہہ رہی ہوں کیا یہ بدعت ہے بھی کہ نہیں۔ تو علم کے ساتھ انسان آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر لے کر آؤ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے اپنے رب کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جہاں اس کا رب چاہے اس کو موڑ دے۔ اصل ویلیو ڈائریکشن کی نہیں، اصل ویلیو فرما برداری کی ہے۔ مومن اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے ہم امریکہ میں ہیں، چاہے ہم سعودیہ عرب میں ہیں، چاہے ہم مکہ میں ہیں، چاہے ہم کراچی میں ہیں، چاہے ہم سوئٹزرلینڈ یا ملیشیا میں یا گرمیوں میں ہم تھائی لینڈ میں ہیں۔ اللہ سب جگہ دیکھ رہا ہے کہ تم مسلمان ہی رہی وہاں جا کے ویکیشنز پر، یا ویکیشنز پر تم کسی اور حال حلیے میں تھی، کسی اور عقیدے پر تھی، اور جب واپس پاکستان کراچی آئی تو پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی تمہاری ذہن اور اپروچ بدل گئی جب پتا تھا کہ اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والے ہیں۔ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف معاملہ رکھے انسان اپنا، اور یہ یاد رکھے اللہ ہر رخ میں موجود ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کی ایک بہت خوبصورتی کہ جب آپ عربی زبان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کی اور گہرائی اور تفسیر اور ایکسپلینیشن ملتی ہے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ میں سے جنہوں نے پچھلا دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوگا، کہ یہ جو یہاں پر فا حرف آیا ہے فیکون کے اندر، کن آیا کمانڈ، ہو جا، جب اللہ حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فا حرف جہاں پر آتا ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں جس لفظ سے پہلے آپ کو یہ فا حرف ملے گا وہاں مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کسی کام کا ہو جانا، بغیر تاخیر کے کسی کام کا ہو جانا، بغیر ڈیلے کے کسی کام کا ہو جانا۔ اللہ نے ادھر حکم دیا کن اور ادھر یہ کام ہو گیا فیکون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
اب جب یہ آپ کو کہیں کسی لفظ سے پہلے، اسم سے پہلے یا فعل سے پہلے فا ملے تو آپ کے ذہن میں یہ میننگز آنے چاہیے انسٹنٹینیسلی. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. یہود اور نصارہ کا آبجیکشن ہوتا تھا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو اس طرح سے ان کی بات کا یہاں جواب دیا گیا. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. یہ آپ کو اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے. 1450 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دیا گیا اور 21ویں صدی میں 2015 میں آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ یہ یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چل پڑو، جب تک تم اپنا دین چھوڑ دو. بلکہ یہ تو کیا چاہتے ہیں کہ نہ تم مسلمان رہو نہ تم ان کے مذہب میں آؤ، تم درمیان کی ہی کوئی املگمیشن بن جاؤ، درمیان کا ہی کوئی کمبینیشن بن جاؤ. صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی نان مسلم یا کوئی ایسا انسان جو نان مسلم کی لائلٹیز کے ساتھ ہے بالکل، اور وہ دیکھنے میں مسلمان ہے یا وہ ریلیجن کے خانے میں مسلمان ضرور ہے لیکن اس کے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، اور وہ کسی مسلمان کو باعمل مسلمان کو عمل کرتے دیکھتا ہے اور اس کو فنڈو کہتا ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گھبرا جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے. آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا نعرہ، آپ کو فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل کس نے دیا؟ یہود اور نصارہ نے آپ کو اور مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ٹائٹل دیا ہے. اگر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے آپ اور میں فنڈامنٹلسٹ بنتے ہیں تو الحمدللہ. فنڈامنٹلز کے بغیر تو ایک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. فنڈامنٹلز کے بغیر، بنیادوں کے بغیر، فاؤنڈیشن کے بغیر تو آپ کا گھر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ شریعت کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ تم نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا اور ان کی باتوں میں آ کے اپنا ایمان مت بیچ دینا. آپ دیکھیں جب کبھی گھر میں فائنینشیل کرنچ آتا ہے تو انسان سب سے پہلے کون سی چیزوں کو نکالنا شروع کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتا ہے. انسان کے پاس اگر گولڈ ہے ایز اے کموڈٹی، اگر آپ کے پاس شیئرز ہیں اچھے والے تو آپ ان کو سب سے پہلے نہیں سیل آؤٹ کرتے. اگر آپ کو فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ معمولی چیزوں کو پہلے نکالتے ہیں اور جو آپ کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ آخری وقت تک کے لیے رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی نوبت نہ آئے. آپ اور میں اپنی زندگیوں پہ اس چیز کو فٹ کر کے دیکھ لیں کہ جب حالات مشکل آتے ہیں، جب خاندان والے مجھے باتیں کرتے ہیں میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، جب میری فرینڈز مجھے کسی بھی طرح کے ٹائٹل سے، نینجا کا ٹائٹل، فنڈو کا ٹائٹل یا مجھے کسی بھی طرح کا ایکسٹریمسٹ کا ٹائٹل دے کر تنگ کرتی ہیں، تو کیا سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا سب سے پہلے میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گی نہیں تاکہ مجھے کوئی آئندہ سے ایسے ٹائٹل ہی نہ دے؟ اگر فائنینشیل کرنچ آنے پر ہم سب سے آخر میں اپنی قیمتی چیز نکالتے ہیں تو آزمائش آنے پر کہیں سب سے پہلے اپنا ایمان تو نہیں بیچ دیتے؟ اس چیز کو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نے دین کا بہت سستا سودا کیا کہ جہاں مشکل حالات آئے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے والے ہوں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی. کیا فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام قوموں کا امام بنایا تھا، شریعت دی تھی ان کو. وہی کام جو آج مجھے اور آپ کو کرنے کو کہے گئے ہیں وہی کام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو دیے تھے کہ انہوں نے حق کو سمجھنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے اور حق کو آگے پہنچانا ہے. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. پیچھے کتاب کا حق آیا کہ جو ادا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. جو کتاب کا حق نہیں ادا کرے گا، اللہ نے بتا دیا کہ وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، کوئی تم اپنی پینلٹی دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات کر دی. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہا ہے جس ہستی نے اللہ کی خاطر کئی قربانیاں دی، اور وہ ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. لائف ٹائم اطاعت اگر دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو. اگر مجھے اور آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کا نمونہ چاہیے، دیکھ لو یہ نمونہ جو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے لائف پیٹرن میں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، کن چند باتوں میں جس کو اللہ کہہ رہا ہے چند باتوں میں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ فَأَتَمَّهُنَّ میں کون سا حرف آ گیا؟ فا. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی، فوراً عمل کیا. ادھر اللہ کا حکم آیا، ڈیلی ڈیلی نہیں کیا، پوسٹ پون نہیں کیا، ڈیلے نہیں کیا، فوراً عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ آئے گا. اللہ نے ان کو عقل کے امتحان میں آزمایا، اللہ نے ان کو ہمت اور ارادے کے امتحان میں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محبتوں کے امتحان میں آزمایا. کیسے کیسے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا، اور یہ ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا. تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، پوری قوم کا. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تھینک یو، الحمدللہ، واقعی اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا آنر ہے. انہوں نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے، اور میری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان کو فوراً کس کی فکر ہوئی؟ اپنی اولاد کی فکر ہوئی. اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی ذریت کی فکر ہوئی. عربی زبان میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے، اولادکم. اولاد آتا ہے لفظ آپ کی اور میری فوراً اولاد، امیجیٹ اولاد جو ہمارے آج بچے ہیں، ان کے لیے اولاد کا لفظ آتا ہے. ذریت کا لفظ آتا ہے آپ کا اور میرا لینیج، جو آپ کا اور میرا شجرہ چلے گا، نسب چلے گا. اس چیز کی بات کی انہوں نے کہ میری نسلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. قال لا ینال عہد الظالمین. کیا مطلب ہے؟ ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان نہ لائیں. ظالم کس کو کہا؟ جو ایمان لانے کے بعد عمل نہ کریں. ظالم کس کو کہا؟ جو نعمتوں کی ناشکری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ظالم ہوں گے، پوری طرح سے عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا تھا، اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا کس طرح کے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا ہے، امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جو آگے آ رہی ہے. وہ دعا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کی جو تقریباً 2500 ایئرز کے بعد پوری ہوئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ان کو رسالت دی گئی. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسی دعا سکھائی؟ ایک دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کے رہنے کی جگہ کو پر امن کر دے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جسمانی غذا کے لیے بھی اللہ سے سکون مانگ لیا کہ ان کو ہر طرح کا پھل دے. اور جب امن ہوتا ہے تو امن میں عبادت اچھی ہو سکتی ہے. تو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی غذاؤں کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کر لی. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا
اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے امام بنا رہے ہیں تو میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروویژن کی، کھانے پینے کی، امن کی، پیس اینڈ پراسپیرٹی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا وعدہ ظالموں تک بھی پہنچے گا، یعنی جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے دنیا کا فائدہ تو میں ان کو بھی دوں گا، لیکن تھوڑا۔ متاع عربی زبان میں کہتے ہیں ٹول کو، اگر آپ اس کو بالکل لفظی معنی میں دیکھیں، ڈکشنری میننگز میں دیکھیں، متاع ٹول کو کہتے ہیں۔ اور ٹول اسکریو ڈرائیور اگر آپ کا ہے تو کیا اسکریو ڈرائیور کو آپ سنبھال کر اپنے لاکر میں رکھتی ہیں یا صرف ضرورت کے وقت ہاتھ میں لیتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت آپ اس کو استعمال کرتی ہیں۔ آپ کا روٹی پکانے کا جو بیلن ہوتا ہے، رولنگ پن، آپ کیا اس کو سجا کے الماری میں چھپا کے صاف کر کے رکھتی ہیں، یا آپ صرف ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرتی ہیں یا کرواتی ہیں؟ صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتی ہیں۔ دنیا کو بھی متاع الغرور کہا گیا ہے۔ دنیا صرف ایک ٹول ہے جو جنت کمانے کے لیے آپ کو اور مجھے دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا تو ان کو بھی دوں گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو میری بات نہیں مانیں گے، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ چند روزہ زندگی ہوگی، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو قابلیت کی فکر نہیں ہو رہی، قبولیت کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ دیکھو جنگل بیابان میں آ کے کتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں، کتنا بڑا ہمیں آنر مل رہا ہے، اللہ ہمیں انسانوں کا لیڈر بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے۔ کوئی اپنے لیے سینس آف اکمپلشمنٹ نہیں آ رہی بلکہ قبولیت کی فکر۔ اور جب انہوں نے یہ کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ خلیل اللہ تھے لیکن پھر بھی عبادت کے انہوں نے اپنے طریقے نہیں بنا لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے خود ساختہ طریقے عبادت کے نہیں بنا سکتے تو آپ اور میں آج نئے طریقے عبادت کے اللہ کو خوش کرنے کے کیسے اپنا سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر آیت آئی ہے، آیت نمبر 129 سورہ بقرہ کی، آلموسٹ یہی الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی آگے سے الفاظ کی پلیسمنٹ آگے پیچھے کر کے یہ آیت اور 3 مقامات پر قرآن میں آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آئی ہے 129 پر، ایک اور سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے انہی الفاظ کے ساتھ آیت نمبر 151 میں، سورہ آل عمران میں یہ آیت آئے گی انہی الفاظ کے ساتھ 164 میں، اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 وہاں پر بھی یہی الفاظ آتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے ہی کوئی رسول اٹھا تاکہ وہ اس کی زبان کو سمجھ سکیں، وہ رسول جو ان سے باتیں کرے ان کو معلوم ہو رسول کو کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے پرابلمز کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی کمی کوتاہی کیا ہے، تاکہ وہ انہی پرابلمز کو ایڈریس کر سکے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علاقے میں انسان رہ رہے ہوں اسی علاقے میں کسی کو بھیج دے جو ان کو اللہ کا کلام سنائے اور اللہ کا کلام بتائے انہی کی زبان میں۔ اب اگر اس وقت یہاں پر کوئی چائنیز آ کر بیٹھ جائے اور وہ آپ کو دورہ ترجمہ قرآن کرائے اور وہ اپنی چائنیز زبان میں بولے تو کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے یہاں پہ؟
مشکل ہو جائے گی نا. تو اللہ کے رسول کی ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے تاکہ وہ ان کے پرابلمز کو جانتے ہوں ایسا رسول اٹھائیں. وہ کیا کریں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کریں، وہ آپ کی آیات کو ان کے اوپر پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں، یعنی ایکسپلین کریں ان آیات کو. پہلے تو ان آیات کو پڑھ کر سنائیں، جس تلفظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کو محفوظ کر لیا گیا، اسی تلفظ کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے. اور اس کے بعد کیا کیا جائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو پڑھایا جائے پھر اس کی وہ ایکسپلینیشن دیں. وَالْحِکْمَةَ، حکمت مطلب ان آیات کی وزڈم بتائیں یا سنتوں کے ذریعے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی لاجک سامنے لے کر آئیں. اس چیز کو بھی حکمت کے اندر لیا گیا ہے کہ سنت کی روشنی میں انسان کی تربیت کی جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول کیا کرے؟ ان کا تجزیہ کرے، ان کی کلینزنگ کرے. کلینزنگ دو طرح سے ہوتی ہے انسان کی، ایک ہوتی ہے اس کی جسمانی کلینزنگ اور ایک ہوتی ہے اس کی ذہنی کلینزنگ. ہم مسلمانوں کو دونوں کلینزنگ کی ضرورت ہے تاکہ میرا اور آپ کا ذہن صاف ہو تو میرے اور آپ کے ذہن سے جو خیالات دل کے اندر جائیں وہ پاک ہوں، ان کا تزکیہ ہوا ہو، اور پھر اس طرح سے انسان جو ہے اپنی تربیت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے. دنیا کے فائدے مانگنے کے بعد روحانی فائدے انہوں نے مانگے، اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے یہاں یہ سیکھیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگتے ہیں وہاں ہم ان کے لیے آخرت ضرور مانگیں. ان کی آخرت میں بہتری ان کے لیے اور ان کی آخرت میں جنت کے بلند درجات ان کے لیے ضرور مانگیں. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، مسلم ہو جا. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں کتنا گیپ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. اور جن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو لیگیسی چھوڑی، جو وصیت کی، انہی الفاظ میں وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. اس کا مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں وہی لیگیسی ٹرانسفر ہوئی. انہی الفاظ کو آپ یعقوب علیہ السلام نے دہرایا، یعنی ان کی تربیت بھی اسی پیٹرن پر ہوئی. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، ڈیتھ بیڈ پر یہ پوچھنا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے لیے اپنے دن رات گزارو گے، کس کی ہستی کو پرائرٹائز کرو گے، یہ وہی انسان پوچھ سکتا ہے جس کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہو، جس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہوں. ورنہ ڈیتھ بیڈ پر انسان کو یہ بات یاد آتی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، آپ کو یا مجھے اس وقت عالم نزاع کا معاملہ آ جائے، موت کا معاملہ آ جائے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا خیال آئے گا جو ہم اپنے بچوں سے کہیں گے؟ سب سے اچھا ڈاکٹر لے کر آؤ، سب سے اچھی جگہ مجھے لے کر چلو، یہاں فلاں جگہ میرا ٹیسٹ کراؤ، فلاں جگہ بات کر لو میرے لیے کمرے کی. ہم یہ بات کریں گے. ان کو کیا فکر ہو رہی ہے کہ اگر میں یہاں دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد میرے پیچھے کس کی بندگی کرے گی؟ ان سب نے جواب دیا، ہم سب اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے. ہم اسی کے مسلم ہیں. مسلم یاد رکھیں کسی کلٹ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ مسلم صحیح عقیدے، صحیح ترجیحات کا نام ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی کہ اگر تمہیں بہت سی ہسٹوریکل انفارمیشن ہے کہ کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا پوتا تھا، کون کس کا دادا تھا، کس نے اپنی وصیت کے کیا الفاظ استعمال کیے، تو یاد رکھو یہ چیز تمہیں بخشوا نہیں سکتی. اس کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا.
تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اسلام کی جڑیں، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی روٹس، اسلام کا کلچر عرب کلچر ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اسلام کا کلچر ابراہیمک کلچر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو، ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہمیں آگے اپنانے کو کہا گیا۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اردو میں اتنا بڑا جملہ ہے کہ تم اطمینان رکھو، ان قریب اللہ تمہاری حمایت کے لیے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ان کے مقابلے پہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تو عربی میں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، ایک لفظ فا الگ، فاسا یکفی میں فا نے آپ کو کیا بتایا؟ اللہ فوراً انسٹنٹینیسلی میری اور آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ کا رنگ، یعنی اپنے اوپر سے پرانے تھاٹس کا، پرانے عقائد کا، پرانے نوشنز کا سب رنگ اتار کے ایک طرف کر دو، اور جب قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ آپ دوپٹہ ڈائی ہونے کے لیے بھیجیں اور آپ کہیں کہ اس کو رائل سلک کلر کا کر دینا، رائل بلو کلر کا کر دینا، سلک کا دوپٹہ آپ اپنا بھیجیں، اور جب آیا ڈائی سے وہ ڈائی ہو کے تو اس میں درمیان میں پیچز ہوں، کہیں پہ رنگ ہلکا ہو کہیں پہ رنگ گاڑھا ہو، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اسے واپس کر دیتی ہیں۔ اللہ کو بھی ہماری شخصیت کے اوپر پورا اسلام کا رنگ چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرا کسی معاملے میں، کسی ایسپیکٹ میں زندگی کے کسی کا رنگ ہے، کہیں پر کوئی رنگ ہے، کہیں پر کوئی رنگ ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اور اللہ کا رنگ بندگی سے آتا ہے، اور بندگی انسان سیکھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، کہ میری زندگی کا ایک ایک اینگل صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں ہی ڈوبا ہوا ہے، میں اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہوں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آج مسلمانوں نے بھی اپنی اپنی پسند کے گروہ بنا لیے ہیں اور اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ 4 اسکول آف تھاٹس الگ، اس کے بعد ان 4 اسکول آف تھاٹس کے اندر ان کے اسکول آف تھاٹس الگ، پھر ان کے الگ۔ وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہیں کسی سوشل ویب سائٹ پر دیکھا تھا، اس میں انہوں نے 2 مسلمان دکھائے، اور یہ دکھایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اس کو روکتا ہے، کہتا ہے بھائی خودکشی حرام ہے، وہ کہتا ہے مجھے مت روکو، میں زندگی میں بہت پریشان ہوں، وہ کہتا ہے نہیں تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں روکوں گا۔ پھر جو روک رہا ہے وہ ایک دم سے پوچھتا ہے اچھا تم ہو کیا، مسلمان ہی ہو یا غیر مسلم ہو؟ کہتا ہے نہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے اچھا حنفی ہو یا حنبلی ہو، شافعی ہو یا مالکی ہو؟ کہتا ہے نہیں الحمدللہ میں حنفی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ پھر وہ پھر اس سے پوچھتا ہے، اب حنفی کے اندر بھی وہ 12 مختلف، مجھے تو یاد بھی نہیں رہے، وہ 12 مختلف سیکٹ پوچھتا ہے کہ یہ ہے یہ ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے یہ ہو؟ نہیں نہیں۔ جب وہ 12ویں پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے تم یہ ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہیں تو خودکشی کر لینی چاہیے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ ہماری سختی کا یہ عالم ہو گیا۔ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ کون تھی؟ عثمان کون تھے؟ علی کون تھے؟ ابو بکر کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟
حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، کیا تھے؟ سوچیں تو، مسلمان تھے، مسلمون تھے، یکسو مسلمان، حنیف مسلمان تھے. تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر ٹالرنس لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت سے اب جو نسل آ رہی ہے، اب جو جنریشن آ رہی ہے، اس یوتھ کے اندر بہت ٹینڈنسی ہے کہ یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو دور کر دے گی، یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو، اس کیٹیگرائزیشن کو ختم کرے گی انشاءاللہ، اگر اس یوتھ کو آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت. اللہ نے کیا کہا؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. آپ سے اور مجھ سے ہسٹوریکل فگرز نہیں پوچھے جائیں گے. تو مجھے اور آپ کو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان ہستیوں سے، ان پرسنالٹیز سے سبقت اللہ اپنے اوپر لانا سیکھو، اور جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آزمائش سے گزارتا ہے، اتنا آپ کا اور میرا سبقت اللہ گہرا ہو سکتا ہے، پکا ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے. جیسے ڈائر کو جب مضبوط رنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھی تیز فلیم کے اوپر ڈائی کرتا ہے، اونچی آنچ پر ڈائی کرتا ہے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو نکھارنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کے رنگ میں ڈھالنا چاہ رہا ہے، تو آزمائش آئے گی. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم آزمائش میں ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر سبقت اللہ لانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 2. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. نادان لوگ ضرور کہیں گے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا آپ اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں. ہم نے بات کی تھی ابھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قبلہ تھا، بیت المقدس. مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ ایسے رخ پہ نماز پڑھیں کہ آپ کے سامنے حرم بھی ہو، کعبہ بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، اور اس رخ کے اوپر سامنے بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ہو. یعنی استقبال القبلتین اس کو کہتے ہیں، دونوں قبلوں کا استقبال ہو جانا، دونوں قبلوں کے سامنے آ جانا. یہ چیز مکہ میں تو پاسبل تھی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنا پڑا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی مدینہ نہیں آئے تھے. آپ کو مکہ سے خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی، آپ کو مکہ خاص پسند تھا، لیکن کفار نے ماحول ایسا کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. اور اللہ کے رسول جب مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ کے رسول جب مدینہ میں اب رک کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہوئے کعبہ آپ کی بیک پر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت رنجیدہ کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کو کعبہ کے ساتھ خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی. تو اب یہ جو یہاں پر لوگ آئے یہودی، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر انہی کے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، یہ کوئی الگ سے شریعت لے کر نہیں آئے، یہ تو وہی قوم ہے، یہ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم کرتے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر اب آیات آ رہی ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا تو اس کے بعد اللہ نے پری ایمپٹ کیا یہودیوں کی بات کو، اس لیے اللہ نے کہا نادان لوگ ضرور کہیں گے. اللہ پری ایمپٹ کر رہا ہے سچویشن کو. انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جیسے آج دین کی بات جو ہم کرتے ہیں، اگر اس میں کنفیوژن ہونے لگے آپ کو تو آپ فوراً ایک کام کیا کریں. آپ کو کہیں دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، اس کے بارے میں یہ رائے درست ہے یا یہ رائے درست ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں آپ کثرت سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حق کی طرف، جینوئن نالج کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے.
اب یہاں پر جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اب یہ نعمت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اللہ کی شان یہ دیکھیں، مسلمانوں کو امت وسط ڈکلیئر کیا۔ وسط کہتے ہیں بیلنسڈ، بیلنسڈ کو بھی کہتے ہیں، درمیانی کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں وسطا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین درمیانی امت ڈکلیئر کیا۔ اور درمیانی امت کیوں ڈکلیئر کیا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں المغضوب اور الضالین کی ڈیفینیشن میں کل اس بات کو سمجھا تھا کہ مسلمانوں میں علم اور عمل کا بیلنسڈ ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا تو سورہ بقرہ کی اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 143 ایگزیکٹ مڈل ہے۔ ٹوٹل آیات سورہ بقرہ کی 286 ہیں۔ 286 ڈیوائیڈڈ بائی 2 اگر آپ کریں تو آپ کا آنسر 143 آتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جس آیت کے اندر مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا اس آیت کو ایگزیکٹ مڈل میں رکھا۔ یہ قرآن کے معجزے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے رہیں گے جب ہم اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان امت کی کورونیشن سیریمنی کر دی، اور جب یہ کہا کہ اب تم لوگوں کو امت وسط بنایا گیا ہے اور ان کا قبلہ تبدیل کیا گیا تو مسلمانوں کو ایک الگ شریعت پر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یعنی جب قبلہ تبدیل ہوا، ڈائریکشن تبدیل ہوئی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان کو اپنی ڈائریکشن دے دی گئی، ان کو امت وسط بنا دیا گیا۔ اور جب امت وسط بنایا گیا، جب یہ بیج آف آنر ملا، جب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم، ہم نے بنایا ہے کس کو؟ کم، تم سب کو۔ آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ اپنے لیے اس چیز کو سمجھیں، اللہ نے مجھے امت وسط میں بنایا ہے۔ اب یہ رسول کی ذمہ داری جو تھی رسالت کی، یہ ان کے کندھوں سے اتر کر میرے کندھوں پر آ گئی ہے۔ یوں سمجھ لیں اسلام کو درست پریزنٹ کرنے کی، درست اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے کندھوں پر ہے۔ جب میں اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کروں گی تو میں ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کروں گی، میں اسٹرگل کروں گی۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں سب مسلمانوں کے اوپر ہے، تب ہم بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذمہ داری دی۔ اور یاد رکھیں عربی زبان میں اگر آپ یا قرآن کی زبان میں اگر آپ نعمت کو سمجھنا چاہیں تو نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری۔ نعمت کا مطلب کریڈٹ مل جانا نہیں ہے، نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری۔ اور اگر ہم اپنی ہر نعمت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کم سے کم کریں گے۔ میری اولاد میری ذمہ داری، میرا گھر میری ذمہ داری، میرا علم میری ذمہ داری، میرا انٹلیکٹ میری ذمہ داری، میری نالج میری ذمہ داری، میرا مسلمان امت میں پیدا ہونا میری ذمہ داری۔ اب مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب یہاں آ کر بیٹھی ہیں، آپ سب اپنے پیچھے گھروں میں اپنی میٹس کو چھوڑ کر آئی ہیں۔ اگر آپ اپنی میٹ کو 4 کام بتا کے آئیں اور آپ جب گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ باہر مین گیٹ سے باہر پھر رہا ہے اور میٹ جو ہے مزے سے اندر سو رہی ہے، تو کیا میٹ کو آپ ڈانٹیں گی کہ نہیں ڈانٹیں گی؟ کیا میٹ آپ کو جواب دہ ہے کہ نہیں ہے جواب دہ؟ آپ اس کے ذمے لگا کے آئی تھی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے یہ سارے کام کیے ہیں جن کو مجھے اور آپ کو نعمتوں کی شکل میں دے دیا گیا ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پہنچیں گے روز محشر، تو اللہ میری اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس کو کیسا پالا؟ اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہم جانتے ہیں جس میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے روز محشر ہل نہیں سکیں گے، جس میں ایک اس کی زندگی، اس کی جوانی، اس کا مال، اس کا وقت اور اس کی دیگر نعمتیں آ جاتی ہیں۔ کن چیزوں میں خرچ کیا؟ اللہ نے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کہاں اپنی محنت لگائی، کہاں اپنا انٹلیکٹ لگایا، کہاں اپنی ذہانت کو استعمال کیا؟ یہ جو اللہ نے اتنا وقت دیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا؟ رسول اللہ